اور آگے ان کے بھی بڑے بڑے اساتین شاگرد تھے، جیسے قتادہ بن دعامہ ہے، واصل بن عطا ہے، اور ایوب سختیانی، بڑے بڑے نامور محدثین ان کے شاگرد تھے۔ ان کا ایک قول ہے صحیح بخاری میں، تو قول کیا ہے؟ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، کہ ایمان جو ہے یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے، جو ظاہری ہماری حرکات ہیں ہم ان کو تقوی سمجھتے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ التحلی، ظاہری سجاوٹیں، یہ ایمان نہیں ہے، جیسے چراغاں کرنا خاص موقعوں پر، یا علم ہیں، جھنڈے ہیں، یا بعض لوگوں کا شعار پگڑیاں ہیں، کسی کی ہری، کسی کی سفید، کسی کی کالی، کچھ لوگ مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں۔ کراچی میں ایک سرکار ہے، اس کے سر پہ اور پگڑی پر اور منہ پر ہزاروں کھلارے ہیں، کہیں جوتے کا نشان ہے، کہیں کوئی جھنڈا ہے، کہیں کوئی پھول ہے۔ ان ظاہری چیزوں کا نام ایمان نہیں۔ اہل تصوف وہ سر جھکانے کو، سر جھکا کے بیٹھنے کو تواضع سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک ظاہریت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم نے صحیح بخاری میں ایک باب پڑھا، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا۔ تو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ اس سے امام بخاری کا کیا مقصود ہے، آسمان کو دیکھنا، یہ کون سا شرعی مسئلہ ہے؟ تو جو شارحین حدیث ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرقے کا رد ہے۔ اس دور میں کچھ لوگ تھے جو نیچے سر جھکا کے بیٹھے رہنے، اوپر نگاہیں نہ اٹھانا، اسے وہ ایمان سمجھتے تھے، تقوی اور تواضع سمجھتے تھے۔ بلکہ ایک بندے کا قول نقل کیا ہے کہ ما رفعت بصری منذ 20 سنہ، میں نے 40 سال سے آسمان نہیں دیکھا۔ تو یہ کون سا تواضع ہے؟ یہ کون سا ایمان؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی 7-8 حدیثیں نقل کی نبی علیہ السلام کا آسمان کو دیکھنا، مختلف واقعات۔ یہ بھی ایک ظاہریت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ظاہری حرکات، ظاہری سجاوٹیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ولا بالتمنی، اور نہ ہی ایک انسان کی ذاتی تمنا ایمان ہے، ذاتی خواہش، ذاتی پسند، فلاں چیز مجھے پسند ہے لہذا میں اس کو اپناتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو تحلی اور تمنی، نہ ظاہری سجاوٹیں ایمان ہے اور نہ یہ ذاتی تمنائیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں، تمہاری پسند اور ناپسند پر نہیں ہے۔ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے، تمہاری پسند کافی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایمان نہیں۔ پھر ایمان کیا ہے؟ کہ ما وقر فی القلب، ایمان وہ حقیقت ہے جو دل میں بیٹھ جائے، دل میں جم جائے۔ وصدقت الاعمال، اور جو انسان کا عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا جانے، سچا قرار دے اسے۔ ما وقر فی القلب، جو چیز دل میں بیٹھ جائے، جگہ بنا لے اور دل میں قرار اختیار کر لے، جم جائے، پوری طرح ثبات اختیار کر لے،
اور جو عمل ہے اس کا وہ اس دل کے ثبات کے خلاف نہ ہو، عمل اس کو سچا ثابت کرے۔ یہ حقیقت ایمان کہ اپنے دل میں ایمان کو بٹھاؤ۔ سب سے پہلے دو اصول ہیں جن کو دل میں جاگزین کرو اور بٹھاؤ پوری پختگی کے ساتھ، پوری مضبوطی اور قوت کے ساتھ۔ وہ دو اصول جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو اصول ہیں۔ ایک اصل ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کو بٹھاؤ دل میں پورے فہم اور ادراک کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ۔ یہ کلمہ برائے تلفظ نہیں ہے۔ اگر مفہوم نہیں آتا، معنی نہیں آتا، تو 10,000 بار روزانہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ کروڑہ بار پڑھ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک یہ کلمہ دل میں بیٹھے نہ اپنے فہم کے ساتھ۔ فہم کیا ہے؟ میں ایک بات اگر کہوں، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ فہم کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آئیں یہ فہم ہم مکہ کے کفار سے لیتے ہیں۔ یہ بات بعض لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کی ہوگی کہ کافروں سے یہ فہم، جی ہاں، وہ ان دونوں باتوں کو سمجھے تھے، وہ قبول نہیں کیا، اپنایا نہیں، مگر فہم اور ادراک ان کا صحیح تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے پہلی دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ، یا لوگوں پڑھو کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کا جواب کیا تھا؟ رد عمل کیا تھا؟ یہ ان کا فہم، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس دعوت کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی الہ ہے بس۔ یہ ان کا فہم، باقی سارے معبود جھوٹے۔ ہمارا یہ لات، منات، عزا، بیت اللہ میں 360 نصب، یہ سارے باطل، الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ یہ فہم ہے اس کلمے کا جو کفار نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فہم کی تردید نہیں کی، فہم صحیح تھا، قبول نہیں کیا۔ آج بہت سے مسلمان اس کلمے کو قبول کر چکے ہیں، مگر کلمے کا فہم نہیں، سمجھ نہیں، بلکہ فہم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خاص مقاصد کی خاطر۔ ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی، ہندوستان کی، اس کلمے کا معنی کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی بنیاد ہے کہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اس کلمے کی لا یہ ساری درگاہوں پر، سارے جو طواغیت ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، ان کے گلے پر تلوار ہے یہ لا جو ہے، جو معنی آپ کرتے ہیں، اس کلمے کا معنی ہے ہی نہیں۔ اس معنی کو مسخ کرنے کی یہ ایک سازش ہے اپنے خاص مقاصد کی خاطر۔ کفار قریش کیا سمجھے اس کلمے کو؟ قرآن نے ذکر کیا ان کا فہم، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اگر ہم یہ کلمہ مان لیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی معبود ہے بس۔ ہاں، ایک ہی معبود، فہم صحیح، قبول نہیں کیا۔ تو جو اس کلمے کو قبول کرتے ہیں ان سے اگر کہا جائے کہ اگر تم فہم صحیح اختیار نہیں کر سکے تو کفار قریش سے سیکھ لو، ان کا ادراک صحیح تھا، قرآن نے اس کی تردید نہیں کی۔ اور بات یہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود
صرف اللہ، ایک اللہ معبود حق ہے، اس کو دل میں بٹھا لو، پوری ایک ثبات اور پوری قوت کے ساتھ، ما وقر فی القلب، یہ حقیقت ایمان، لا الہ الا اللہ دل میں بیٹھ جائے پورے فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اور معنی کی سمجھ کے ساتھ، جو توحید کے تقاضے ان تقاضوں کے ساتھ یہ کلمہ دل میں بیٹھ جائے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل سب جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، عبادت کے لائق۔ تو اس فہم کے ساتھ اس کلمے کو دل میں بٹھا لو۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ سادہ سا ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا فہم دے رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ بات بھی آج کے لوگ نہیں سمجھتے۔ عشق کے دعوے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، مگر ان کے یہ سارے دعوے اس کلمے کے فہم سے آ رہی ہیں۔ یہ فہم بھی آئیے کفار قریش سے لیتے ہیں، انہوں نے اس کلمے کو کیا سمجھا؟ وہ قصہ صلح حدیبیہ کا آپ جانتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام عمرے کی غرض سے گئے تھے، کفار قریش نے روکا، پھر ایک معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کی تحریر ہو رہی، کفار کا نمائندہ سہیل ابن عمر تھا، ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے؟ ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ جو طے پایا ہے کس کے درمیان؟ محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل ابن عمر کے درمیان۔ تو سہیل اس پر چیخ اٹھا کہ رسول اللہ مٹاؤ، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، مٹانا پڑے گا اس کو، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، ہم محمد بن عبداللہ لکھو، وہ ٹھیک رہے گا، رسول اللہ نہیں لکھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنو اس کافر کی زبان سے، لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اتباع فرض ہے، ہر چیز میں، عقیدے میں، عمل میں۔ اب نماز پڑھیں گے تو آپ کے طریقے سے، حج کریں گے تو آپ کے طریقے سے، روزے رکھیں گے آپ کے طریقے سے، زکوٰۃ دیں گے آپ کے طریقے سے، شادی بیاہ کے معاملات، غمی خوشی کے معاملات سارے آپ کے طریقے سے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، سب آپ کے طریقے سے۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ آج کے مسلمان نے محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اتباع کسی اور کی کرتے ہیں، قوم ہے، برادری ہے، باپ دادا ہے، کسی کا پیر ہے، کسی کا مرشد ہے، کسی کا امام ہے، تو رسول اللہ مانا نہیں۔ یہ دو اصول ہیں، ان کو دل میں بٹھاؤ، یہ حقیقت ایمان، ما وقر فی القلب، ان کو سچے معنی کے ساتھ دل میں بٹھاؤ۔ مصدقۃ الاعمال، اتنے شرح صدر کے ساتھ کہ اب آپ کے سارے عمل اس دل میں بٹھائی ہوئی چیز کی تصدیق کریں، سچا ثابت کریں، اسے یہ بات واضح کریں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ثابت اور کیا موجود ہے۔ یہ حقیقت ایمان، یہ ظاہری نعرے، سجاوٹیں، زندہ باد، مردہ باد، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں۔ ایمان بس ان دو حقائق کا نام، دو اصول جو اسلام کی بنیاد ہے، ان کو سچے معنی کے فہم کے ساتھ دل میں بٹھا لو، دل میں جاگزی ہو جائے،
اب آپ کا ہر عمل اس کی پوری تصدیق کرے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر آپ کا عمل اس دل کے عقیدے اور اس فہم کے خلاف نہ ہو۔ وہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، دونوں کافر ہیں، ہرقل بھی کافر ہے، روم کا فرما روا، اور ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی کفر پر تھا۔ یہ قصہ ایک الگ ہے کہ وہ شام گئے اور پھر دونوں کا آمنا سامنا ہوا، اور ہرقل کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچا، اسلم تسلم، کہ اگر سلامتی چاہتا ہے تو اسلام قبول کر لے۔ ہرقل پریشان، یہ خط کیسا ہے، بڑا جامع خط، اسے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ ابو سفیان وہاں موجود تھا، اتفاق سے بلا لیا ان کو دربار میں، بہت سے سوال کیے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک سوال یہ کیا تھا، هل ارتد احد منهم سخطة لدینہ، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کے دین سے ناراض ہو کر کوئی ایک شخص مرتد ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، لوگوں نے قبول کی ہے، اور آپ نے بتایا کہ ضعفاء، کمزور لوگوں نے قبول کی، سرداروں نے قبول نہیں کی، طاقتور لوگوں نے قبول نہیں کی، اور انبیاء کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں شروع میں۔ تو کوئی ایک بندہ اس دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی مرتد نہیں، ہم نے ظلم بے تحاشا کیے، مارا پیٹا، کانٹوں پر لٹایا، کھولتا پانی جسموں پر ڈالا، اور بھاری سلیں سینوں پر رکھی، جلایا، لیکن کوئی ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا، دین کو چھوڑنے پر آبادہ نہیں ہوا۔ ہرقل کا تبصرہ کیا ہے؟ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشۃ القلوب، یہ سچا ایمان، اس کی نشانی ہے۔ یہ سچا ایمان جب دل میں بیٹھ جائے، رچ بس جائے، تو کچھ ہو جائے، بندہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں چھوڑے گا، مرتد نہیں ہوگا۔ حالانکہ مارا بہت۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بلال کو پاس بلاتے ہیں اور کہا کہ بلال، جو تمہاری آزمائشوں کی داستان ہم سنتے رہتے، میں تمہاری کمر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلال نے عرض کیا کہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے، میں نے کسی کو دکھائی نہیں، آپ جو کہ امیر المومنین ہیں، ہمارے امیر ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، تو آپ قمیض کے اندر سے ہاتھ ڈال کے چیک کر لیں، قمیض اٹھائیں نا، تو قمیض پہنی ہوئی تھی، اندر سے ہاتھ ڈالا، اور امیر عمر بن خطاب جیسا شدید اور سخت انسان، بہادر انسان، چیخ ماری کہ بلال، تمہاری کمر میں صرف ہڈیاں ہیں، گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ سارے مظالم برداشت کیے، کیوں؟ ایمان، یہ وقر فی القلب، یہ دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اب کوئی ظلم، کوئی تشدد، کوئی سختی، کوئی مار اس ایمان سے برگشتہ نہیں کر سکتے۔ ہم بھی رجوع کریں اپنے اندر، ہمارا ایمان ایسا ہے، اور یہ ضروری، ایسا ایمان ہونا ضروری۔ اللہ کے بندو، ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث اس مضمون کی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ہر بات ایک بیان کی صورت میں ہوتی، مگر یہ بات اعلان کی صورت میں تھی۔ آپ نے بہت سے صحابہ کو بھیجا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جہاں جہاں خیمے موجود ہیں، وہاں وہاں تک منادی کرو کہ لا يدخل جنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن جائے گا، بس اور کوئی نہیں جائے گا۔ پھر ایمان ضرورت ہے میری اور آپ کی جنت کے داخلے کے لیے، صرف مومن جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اعلان بہت سے صحابہ نے کیا، جناب علی سے ثابت ہے، جناب ابو ہریرہ سے ثابت ہے،
بلکہ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ بخ صوتی، اتنا اعلان کیا میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر، میرا گلا سوج گیا، آواز بیٹھ گئی، اس قدر یہ ندا کی کہ جنت میں صرف مومن جائے گا، مومن کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ پھر یہ سرسری ایمان نہیں، روایتی ایمان نہیں، یہ ملمہ سادی کا ایمان نہیں، ظاہری سجاوٹوں کا ایمان نہیں، بلکہ وہ حقیقی ایمان جو دل میں پوری طرح جاگزین ہو جائے، پورے معنی کے فہم کے ساتھ کہ مجھ سے کیا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں کتنے مظالم ڈھائے گئے بلال حبشی پر، یاسر پر، ان کے بیٹے عمار پر، یاسر کی بیوی سمیہ پر، کتنے مظالم ڈھائے گئے، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان جب بیٹھ جائے دل میں تو کوئی طاقت بندے کو اس سے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ ایک پہلو اور ہوتا ہے، اور وہ لالچ کا پہلو۔ یہ شاہ غسان نے کعب بن مالک کو خط لکھا، کہ کعب بن مالک جن کی توبہ قبول کی گئی اور 60 دن مدینہ منورہ میں ان کا پورا بائی کاٹ رہا، جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، قصہ آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں بات کر، حتیٰ کہ بیویاں تک چھوڑ گئی اللہ کے حکم سے، مسجد میں جاتے نمازیں پڑھتے اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ 60 دن یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت یہ شاہ غسان پر کھلی۔ کافر ایک بادشاہ، اس نے خط بھیجا کہ تم بڑے زیرک انسان ہو، بڑے قیمتی انسان ہو، تم وہاں ضائع ہو رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، اپنی آدھی بادشاہ تمہیں دے دوں۔ یہ لالچ کا پہلو ہے۔ ان بلال حبشی کے لیے تشدد کا پہلو، عذاب کا پہلو، اور کعب بن مالک کے لیے لالچ کا پہلو۔ خط کھول کے پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ نوبت آ جانی تھی۔ ساتھ ایک تندور جل رہا تھا، خط کو پھاڑ کر اس قاصد کے سامنے اس خط کو تندور میں ڈال جلا دیا اس کو۔ کیوں؟ یہ سچا ایمان دل میں بیٹھ چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، نہ کوئی سختی اس سے برگشتہ کر سکتی ہے اور نہ کوئی لالچ اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس پائے کا ایمان دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی زندگی کے یہ دونوں پہلو موجود تھے۔ فتنہ خلق قرآن، قرآن کلام الرحمن ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی، مگر اس وقت جو حکومت تھی اس پر غلبہ تھا معتزلی کچھ علماء کا، انہوں نے اپنا فلسفہ منطق بروئے کار لا کر قرآن کا مخلوق ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مخلوق ہے، یہ کلام الرحمن نہیں، صفت الرحمن نہیں۔ آج کے دور میں بھی ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے، جو فقہ سے منسوب ہیں، وہ قرآن کو کلام الرحمن نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں رحمان کلام نہیں کرتا، کلام کرنا مخلوق کا کام ہے۔ باطل قسم کی تعویلات کہ کلام کرنے میں احتیاج ہے۔ کلام کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، حلق کی ضرورت ہے۔ کئی حروف حلق سے نکلتے ہیں، کئی ہونٹوں سے نکلتے ہیں، اور کئی زبان سے۔ تو یہ ساری چیزیں چاہیے، دانت چاہیے، بعض حروف کی ادائیگی دانتوں سے ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ میں ساری چیزیں ماننی پڑے گی۔ یعنی کتنا کفریہ نظریہ تھا یہ معتزلہ کی دریافت، اسلام سے خارج ایک جماعت، اور چونکہ انہیں ایک تسلط تھا، وقت کا حاکم بھی اس رو میں بہہ گیا کہ قرآن صفت الرحمن نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ جاہلوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ اس نے زمین سے باتیں نہیں کی اور زمین نے جواب نہیں دیا، پہاڑوں سے آسمانوں سے باتیں کی، پہاڑوں نے سنا بھی اور جواب بھی دیا، زمین نے سنا بھی اور جواب بھی دیا،
آسمانوں نے سنا بھی اور جواب بھی دیا۔ تو پہاڑوں کا، زمین کا اور آسمان کا کون سے دانت ہیں، کون سی زبان ہے، کون سا حلق ہے، کون سے ہونٹ ہیں، ان ساری چیزوں کے بغیر انہوں نے کلام کیا۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ ہر شے پر قادر۔ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا، لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہوتی، لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہوتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، انی عارف حجرا بمکہ، مکہ میں ایک پتھر جانتا ہوں میں، پتھر ایک مکہ میں موجود ہے، دکھاؤں گا نہیں، آپ کے عقیدے نہ خراب ہو جائے۔ کان یسلم علی قبل ان ابعث، نبی بننے سے پہلے میں جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام کیا اس نے۔ تو لقمے کے کون سے ہونٹ ہیں، کون سے دانت ہیں، کون سی زبان ہے، پتھر کی کون سی زبان ہے، مگر انہوں نے کلام کیا اللہ کی قدرت سے۔ اپنی قدرت اس کی کیسی ہوگی؟ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، مگر امام احمد بن حنبل ایک پہاڑ کی طرح جم گئے اس فتنے کے خلاف، گورنمنٹ کس اقتراح کے خلاف۔ اپنے وہ علماء درباری پیش کر رہے مناظروں کے لیے، ہر درباری عالم کو شکست ہو رہی، امام مالک کے دلائل کا جواب دینے کی ان میں تاب ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ پھر کہا تھا کوڑے مارے گئے، سارے برداشت کیے، کھائے، منحرف نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان دل میں جا گزرے، راسخ، کہ قرآن کلام الرحمن ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ حقیقت دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امام احمد کا قول ہے من قال القرآن مخلوق فہو کافر، جو کہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، یہ انہوں نے قاعدہ لکھا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر، مگر جو بادشاہ ان کو کوڑے مار رہے اس کو کافر نہیں کہا۔ یہ تکفیر معین، کسی بندے کو مخاطب کر کے کافر کہنا کہ تو کافر ہے، یہ نہیں، اس کو کافر نہیں کہا، اس کی تکفیر نہیں کی۔ 4 بادشاہوں کا دور آیا، چاروں نے مارا اور بڑا تشدد کیا۔ ایک بار ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ایک وقت میں کتنے کوڑے مارتے تھے، تو کوڑے مارنے کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ بیٹا 10 جلاد ہوتے تھے، ایک جلاد آتا پوری قوت سے کوڑا مارتا، پھر پیچھے ہٹ جاتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا۔ میں نے کبھی گنے نہیں، ایک بار گنے 39 تک گن سکا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ برداشت کیا، یہ تشدد برداشت کیا، برگشتہ نہیں ہوئے، کیونکہ حقیقت ایمان دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دوسرا رنگ کیا ہوا؟ وقت کا حاکم غالب معتصم باللہ، یہ واثق باللہ، امام احمد کے پاس آئے جیل میں اور کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ ساتھ اس کے خادم تھے، ریشمی حلے اور لباس اٹھائے ہوئے اور سونے کے سکوں کی تھیلیاں اٹھائے ہوئے، کہ بس تم میری بات مان لو، یہ سب کچھ لے لو، مجھے تم سے اپنے بیٹے سے بڑھ کر محبت ہے۔ کہتے یا اللہ ھذا شد من الاول، یہ آزمائش پہلی آزمائش سے سخت ہے، جو کوڑے مارے گئے اس سے یہ سخت آزمائش ہے کہ درہم و دینار کی لالچ دی جا رہی، اپنی بات چھوڑ دو، یہ اس آزمائش سے سخت ہے، ٹھکرا دیا اس کو۔ کوئی لالچ، کوئی مار، کوئی سختی اس حقیقت ایمان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بس قابل غور بات یہی ہے، نصیحت یہی ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ سختی ایمان کی، یہ ثبات ایمان کا ہمارے دل میں موجود ہے۔ سلف صالحین کی طرح انہیں مارا بھی گیا، لالچیں بھی دی گئی، مگر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آج کا دور خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتنوں کا دور، اس فتنوں کے دور میں جو ایک بڑی محرومی جس کا لوگ مشاہدہ کریں گے وہ کیا ہے؟ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، یمسی مؤمنا یصبح کافرا۔
یہ فتنوں کے دور میں انسان صبح کو مومن ہے، شام کو کافر بن چکا ہے، شام کو مومن ہے، صبح کافر بن چکا ہے۔ اس قدر جلدی یہ انقلاب آ رہا ہے، کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر، چھوٹے سے مفاد کی خاطر اپنے منہج کو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو بیچ دے گا، دین کو بیچ دے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت، وہ جو پہلا دور ہے اس پر غور کرو، اور آج کے فتنوں کے دور پر غور کرو۔ آج یہ سیاسی عمل، اس میں انسان ہر شے چھوڑ دیتے، بس کرسی کی محبت، کرسی چاہیے، ایمان سے برگشتہ ہو جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں، دین کو بیچ دیں، عمل کو بیچ دیں، بس کرسی چاہیے۔ ہمارے حیدرآباد میں کسی انتخابات کے موقع پر ایک بندہ کھڑا تھا الیکشن میں، اور اس کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ قبروں پر جانا، طواف کرنا، منتیں ماننا، پکارنا، سب شرک ہے۔ مد مقابل بریلوی تھا، اس نے بڑے جلسے میں کہا کہ اگر تم نے اس کو ووٹ دیا، یہ قبروں کا منکر ہے، قبروں کے پر سجدے کا منکر ہے، قبروں کے طواف کا منکر ہے، تمہارے عقیدے کو برباد کر دے گا۔ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، شرک ہے یہ، ووٹ دو یا نہ دو۔ لیکن نہیں، اس نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ ہم انسانی چیزوں کو مانتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کو بھی مانتے ہیں، طواف کو مانتے ہیں، اور جناب ان سجدوں کو بھی مانتے ہیں۔ کرسی کے خطر ناکام ہو گیا۔ مگر دیکھیں کس طرح اپنا عقیدہ بیچ رہے، ایمان بیچ رہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ میں غور کروں اپنے دل کی کیفیت پر، میرے اندر ایمان کا ثبات کیسا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جو دو اصول ہیں، پورے فہم کے ساتھ یہ موجود ہے، مگر پوری پختگی کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ یہ ضرورت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، جن کے دل میں ایمان موجود ہے، ایمان ثابت اور قائم ہے، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے اور محمد رسول اللہ بھی موجود ہے، اللہ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ یہ ثابت قدمی دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فقیر اور محتاج بن جاؤ کہ تو ہی ثبات دینے والا ہے، ثابت قدمی دینے والا ہے۔ کب؟ دنیا میں اور آخرت میں ثبات اللہ دے گا۔ دنیا کا ثبات کیا ہے؟ یہ سلف صالحین کے واقعات آپ نے سنے، مارے کھائیں، لالچیں آئیں، سب کچھ ٹھکرا دیا، مارے قبول کر لی، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پر قائم رہے۔ یہ حقیقی ثبات ہے۔ بندہ اس ثبات کا مظاہرہ کرے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرمائے گا۔ آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موت سے۔ من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے ثبات بھی شروع ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، اور اللہ ثبات دے گا ان سوالوں کے جواب کے لیے۔ یہ سوال آسان نہیں ہے، ان کو آسان نہ سمجھو۔ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ جو دل میں حقیقت جا گزری ہے اسی کے ساتھ ممکن ہے۔ من ربو کا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یہ نہ کہو اللہ ہمارا رب ہے، آسانی سے کہہ دیں۔ نہیں، اس سوال کے جواب کے لیے آپ کی جو پوری زندگی، وہ 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، اس ساری زندگی کا عمل دخل ہوگا اس سوال کے جواب کے لیے۔ یہ خالی یہ کلمہ تھوڑی میرا رب اللہ، پوری زندگی رب کس کو مانا، کس کو پکارا، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو سجدے کیے، کس کے نام کا ذبح کیا، کس کے نام کی قربانی دی، کس کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، پوری زندگی اس سوال کے پیچھے۔
ایک ذرہ کے برابر بھی توحید ربوبیت میں اشکال نہ. اللہ ہی رب ہے، کوئی رب نہیں. اللہ ہی خالق ہے، کوئی خالق نہیں. اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں. اللہ رازق ہے، کوئی رازق نہیں. کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ پوری زندگی کا قصہ ہونا چاہیے. وہ اس کا جواب دے گا. اس کو ایک معمولی سوال نہ سمجھو کہ ایک پرچہ امتحانی آ کر ہم نے جواب لکھ دیا ربی اللہ رٹا رٹا ہے. نہیں، اس جواب کے پیچھے پوری زندگی آپ کا پورا عقیدہ ہے، پورا منہج ہے. جو دل میں ایمان کے ثبات کی کیفیت ہے وہ اس سوال کے پیچھے سب کچھ اگر موجود ہے تو اس کا وہ جواب دے گا. یہ معاملہ آسان نہیں. رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنا پیپر آؤٹ کر دیا. مگر یہ پیپر صرف الفاظ کی حد تک ہو تو اس میں تو کوئی چیز نہیں، کوئی مشکل نہیں. اس پیپر کے پیچھے آپ کی پوری حیات داخل ہے. پوری زندگی کس کو رب مانا، کس کو مشکل کشا مانا، کس کے نام کے سجدے کیے، کس کے نام کی قربانی دی. پوری زندگی، حتیٰ کہ بہت سے امور ایسے ہیں ہماری زندگی میں داخل ہیں، ہمیں ان کا شعور نہیں مگر وہ شرک ہے. مثلا گھر کی چھت پہ الو بول جائے ہم الو بن جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کوئی مرنے والا ہے کوئی. اللہ پر توکل نہیں، اس کی توحید کا ادراک نہیں. سامنے سے کالی بلی گزر جائے سمجھتے ہیں یہ سفر منحوس ہے، واپس لوٹو، نقصان ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. چھت پہ کوا بول جائے کوئی مہمان آنے والا ہے. پرندوں سے، جانوروں سے عقیدہ لیتے ہو. تطیر جو نبی علیہ السلام نے ان بندوں کا ذکر کیا 60-70 ہزار افراد کا جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے عقیدے کی باریکی کیا ہے؟ لا یسترقون، لا یسترقون. وہ کسی سے دم نہیں کرواتے. دم کرتے ضرور ہیں، دم کرنا ثابت ہے، مگر کسی کو دم کا کہتے نہیں کہ مجھے دم کرو، کیونکہ یہ بات بھی غیرت توحید کے خلاف ہے. کسی کو دم کا کہو گے، یہ دم کروانے کسی کے پاس جاؤ گے تو آپ کے دل میں اسی کا تصور ہوگا، رب تعالیٰ کا تصور نہیں ہوگا. توحید کی غیرت کے خلاف 70 ہزار افراد بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے. ان کی پہلی علامت. یہ عقیدے کی باریکیاں آپ دیکھیں. بھلا یہ تطیر نہیں کرتے، پرندوں سے فال نہیں لیتے. اور یہ عقیدہ جا بجا موجود، پرندوں سے فال لینا، الو سے، کوے سے، بلی سے، جانوروں سے فال لینا. قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں کہاں؟ فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں یہاں ہے نہیں، کراچی میں جگہ جگہ موجود ہیں. فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے طوطا لے کر، گندے ان کے منہ، گندے ان کے کپڑے، پراگندہ ان کی حالت. ان سے جا کے پوچھتے ہیں ہماری قسمت کا حال بتاؤ. یہ انسان اتنا گرا ہوا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اس قدر پستی میں گرا ہوا انسان. اب وہ کیا کرتے؟ وہ اس بندے کی قسمت کا حال طوطے سے پوچھتے. طوطا آگے بڑھتا ہے، کوئی پرچی نکالتا ہے، یہ آپ کی قسمت کا ہے. یہ بندہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، جانوروں سے گیا گزر، جانوروں سے بدتر، جانوروں سے بدتر. یہ عقیدے کی گہرائیاں ساری. بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. جگہ جگہ شعبد آباد بیٹھے ہوئے، سینٹر کھول، کوئی استخارہ کر رہا ہے آپ کا، اور کوئی آپ کو پلیٹوں پر لکھ کر دے رہا، گھول گھول کے پیو. منتر کر رہے ہیں، منتر. ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، کہ ایسا دم جس کے الفاظ ناقابل فہم ہو وہ جادو ہے. دم قرآن سے کرو، حدیث سے کرو، اللہ کے نبی سے ثابت اذکار سے کرو. بعض آپ کو تعویذ دیں کہ خانے بنے ہوئے اندر نمبروں کا اندراج ہے، سب جادو ہے. بعض لوگوں کی
جو ہے وہ ملی بھگت ہوتی ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، دھاگے کا چھوٹا بڑا ہونا، کپڑے کا چھوٹا بڑا ہونا، بعض لوگوں نے تالا لٹکا رکھا ہے، تالا اچانک کھل جائے، اوپر وہ شیاطین ہوتے ہیں تالے کو کھولنے والے، لوگ سمجھتے بڑا پہنچا ہوا ہے، جناب دیکھو تالا کھل گیا، مانا اثرات ہیں آپ پر، اب وہ اپنی منمانی کی فیسیں لے گا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ آپ کی دین کا لٹیرا تو ہے ہی، دنیا کا لٹیرا بھی ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ لوگوں متنبع اور ہوشیار ہو جاؤ، یہ بہت سے مولوی، بہت سے راہب، بہت سے صوفی تمہارے پاس آئیں گے اور دو کام کریں گے، تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے اور تمہارے مال بھی لوٹیں گے اور کھینچیں گے، دین کے بھی ڈاکو، دنیا کے بھی ڈاکو۔ مگر ساری یہ صورتیں جا کر شرک پر منتج ہوتی، پھر وہ ایمان کہاں ہے جس کو دل میں راسخ ہونا ضروری، ایسا ایمان کہ آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے، عمل اس کو سچا ثابت کرے۔ ایمان باللہ بڑی مضبوط اور ٹھوس حقیقت، اس اللہ کو ماننا، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اب مانو سارے تقاضوں کے ساتھ، اس طرف بھی ہم آتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس اللہ کو مانتے ہو، اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی فرض کردہ نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کو مانا؟ آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے۔ اب آپ کا نمازی ہونا ضروری ہے، جس اللہ پر ایمان دل میں بٹھا رکھا ہے، اس اللہ نے نماز فرض کی ہے، اب نماز ادا کرو، نمازی ہونا آپ کا ضروری ہے، ورنہ اللہ پر ایمان یہ دعویٰ سارا باطل ہے۔ بصدقت الاعمال، دل میں اس حقیقت کو جاگزی کرو اور پھر آپ کا ہر عمل اس کی تصدیق کرے، ہر عمل اس کو سچا جانے۔ حج نہیں کر رہا، پیسے ہیں، سرمایہ ہے، حج کا استطاعت فرض ہے، کیا استطاعت؟ بے حج پہ جانے کا خرچہ ہو، وہاں رہنے کا خرچہ ہو، واپس لوٹنے کا خرچہ ہو، اور حج کا جو دورانیہ ہے، مہینہ ہو 2 مہینے، اس دورانے کے لیے اہل و عیال کا خرچہ ہو، یہ استطاعت ہے۔ اتنے پیسے ہوں، آپ کا سفر ہو سکے آنے جانے کا، وہاں کھانے پینے کا اور یہاں اہل و عیال کے کھانے پینے کا، اتنا مال اگر موجود ہے، حج آپ پر فرض ہے، حج نہیں کر رہا۔ پھر جو ایمان اندر راسخ ہے، وہ پھر ایمان کیا ہے؟ اس کی ترجمانی آپ کا عمل کرے گا، عمل سے وہ ثابت ہوگا۔ پھر تو بقول امام غزالی رحمہ اللہ، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، گھر مسجد کے پڑوس میں، بہت سے لوگ حج نہیں کرتے، صاحب مال ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بد نصیب انسان میرے گھر میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ رہی، جس اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، دل میں بٹھا رکھا اس ایمان کو، اس اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ پھر مانا ایک اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بدبخت انسان خانہ کعبہ آئے، میرے گھر آئے، بیت اللہ میں آئے، چاہتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دور ہے۔ تو یہ قول حسن بصری رحمہ اللہ کا، ہم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی، الایمان ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال۔ حقیقت ایمان یہ کہ دل میں ایک چیز بیٹھ جائے پوری صداقت کے ساتھ، پوری قوت اور یقین کے ساتھ، اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے، عمل اس کے مطابق ہو۔ منفی صورتیں بھی اس میں آ سکتی ہیں، زنا حرام ہے، دل میں یہ بات بیٹھ گئی، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جاؤ، نہ زنا کرو، اور نہ زنا کی جو مقدمات وہ بازاروں میں گھومنا، دیکھنا پھرنا، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، سب سے روکا نا اللہ کے رسول نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو حقیقت ایمان جو دل میں جاگزی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک فحش چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیا دین اسلام میں غیبت حرام نہیں؟ جس اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کو دل میں بٹھا رکھا ہے، اس اللہ اور اس کے رسول نے غیبت کو حرام کہا ہے، تو پھر آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے نا۔ پھر یہ غیبتیں کیوں، چغلیاں کیوں،
نمیمے کیوں؟ بہتان ترازیاں کیوں؟ جھوٹی قسمیں کیوں؟ جھوٹی گواہیاں کیوں؟ یہ سارے زبان کے معاملات ہیں۔ کیوں پھر ایسا؟ حالانکہ نتائج کے بڑے خطرناک، بڑے ہولناک ہیں نتائج۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا کہ یا معاشرہ من آمن بلسانہ، یا وہ لوگوں جو صرف اپنی زبانوں سے اسلام لائے، ابھی تک دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ ہے دل میں ایمان داخل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ مخاطب اے وہ لوگوں جو زبانوں کے مسلمان ہو اور ابھی دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ مانا غیبت کرنے والا لاکھ دعوے کے باوجود ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ عجیب تضاد ہوتا ہے، چہرے پر داڑیاں اور غیبت، نمازی ہے اور غیبت۔ تو یہ متضاد حقیقتیں کیسے تم جمع کرتے ہو؟ دل تو ایک ہی ہے، ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہت حد تک غور کی ضرورت ہے کہ ہم نے دل میں کیا بسا رکھا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ حالانکہ نتائج بڑے خطرناک ہیں، مہالک بڑے خطرناک ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء دل کے زبان کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے، اتق اللہ فینا، کیا زبان اللہ سے ڈر جا ہمارے بارے میں، ان استقمت استقمت وین وججت وججت، اگر تو سیدھی ہے تو ہمیں راحت ملے گی، اور اگر تو کجی کا شکار ہو گئی، تو نے غیبتیں کی، جھوٹ بولے، تو تیری وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبریں، دو قبروں کے پاس سے گزرے، کیا فرمایا؟ ان ہمارے یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عذاب معمولی ہے کیا؟ قبر اگر جہنم کا گڑھا بن جائے معمولی عذاب ہے، قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھل جائے معمولی عذاب ہے، قبر میں جہنم کا بستر دے دیا جائے معمولی عذاب ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے معمولی عذاب ہے، اور تعرض علیہ 99 تنین 99 سانپ چھوڑے جائیں، بچھو چھوڑے جائیں، معمولی عذاب، جن کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو ساری معیشت کڑوی اور سیاہ ہو جائے، اور زمین آگے فصل اگانے کے قابل نہ رہے، قیامت تک ایک دانہ اناج کا پیدا نہ ہو اگر ان سانپوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے۔ عذاب معمولی ہے۔ فرمایا دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا۔ عذاب کا سبب کیا ہے؟ اما احدہما فکان لا یسلم من البول، ان میں سے ایک شخص استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، استنجے میں احتیاط نہیں کرتا، اور دوسرا کان یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، غیبتیں کرتا تھا، اپنے بھائیوں کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتا تھا۔ یہ اس کی عذاب کا سبب ہے۔ یہ گناہ معمولی نہیں ہے۔ مقصد بیان یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان بیٹھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو جسم کے سارے اعضاء کو اس ایمان کے تابع بنا دو، سارے اعضاء کو۔ یہ اعضاء آپ کے نہیں ہیں، یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کو اللہ کے تابع بنا دو۔ یہ نہ کہو کہ زبان میری ہے، جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، تیری نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ زبان کا مالک اللہ ہے، تیرے پاس ایک امانت ہے، اللہ کی امانت میں خیانت نہ کر، اللہ کی امانت میں تصرف وہ کر جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کان تیرے نہیں، اللہ کے، ان کانوں سے وہ چیز سن جس کے سننے میں اللہ کی رضا ہے۔ آنکھیں اللہ کی، تیری نہیں ہے، آنکھوں سے وہ چیز دیکھ جس کے دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ حقیقت ہے ایمان۔ اس ایمان کو دل میں بٹھا رکھا تو ان سارے حقائق کے ساتھ اپنے جسم کے سارے اعضاء کو، ہر ایک عمل کو اس ایمان کے تابع بنا دو۔ وصدقت الاعمال، سارے عمل جو ہیں آپ کے اس ایمان کو سچا ثابت کریں، اور لوگ کہیں کہ واقعی یہ سچا مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کی صداقت موجود ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ یہ سورۃ العصر ہم نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں۔
کیوں؟ ہر انسان کا آغاز جہل کے ساتھ، ماں کے پیٹ سے آتے کوئی علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے۔ یہ تو قصے مشہور ہیں کچھ لوگوں کے، باطل قصے۔ ہمارے فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے 20 باروں کے حافظ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ حدیث، یہ سورت بھی کہہ رہی ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے۔ اب اپنے آپ کو نکالو اس خسارے سے، بچاؤ۔ کیسے بچو گے؟ خسارے سے کیسے نکلو گے؟ کہ پہلے 2 نقطے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی جو قول حسن بصری کا ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال، دل میں ایک چیز بیٹھ جائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، سارے حقائق کے ساتھ، اور آپ کا ہر عمل اس کی تصدیق کرے۔ یہی بات ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکا اور پختہ اور ٹھوس ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل ہو۔ آپ کا عمل آپ کے ایمان کے خلاف نہ ہو، بالکل اس کے مطابق ہو۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے حق کی وصیت کرو۔ یہ تفاعل تشارک کا صیغہ ہے، بیٹا باپ کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیوی شوہر کو کرے، شوہر بیوی کو کرے، دوست آپس میں کریں، بھائی آپس میں کریں، پڑوسی آپس میں کریں، تشارک۔ وتواصوا بالصبر، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی مشکل ہو، تنگی مصیبت ہو تو صبر کی وصیت کرو۔ یہ 4 اصول ہیں تمہیں خسارے سے نکالنے کی۔ لیکن سر فہرست بات وہی جو حسن بصری کے قول میں کہ ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال، کہ دل میں ایک چیز بیٹھ جائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، پوری قوت کے ساتھ، معنی کے فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، اور پھر آپ کا عمل جو ہے اس کو سچا ثابت کرے۔ یہ حقیقت ایمان، یہ وہ مضبوط ایمان ہے جو کبھی انسان برگشتہ نہیں ہوگا اور انسان کی کامیابی مرتب ہوگا۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ اسی قول ثابت کی برکت سے آپ کو ثبات دے گا، قبر میں ثبات دے گا، فرشتوں کے سوال و جواب کی صورت میں، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ وہاں بھی ثبات دے گا۔ اور سب سے بڑا ثبات جو ہے پل صراط پر ہوگا۔ پل صراط جہنم پر قائم ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا۔ اس پل میں 2 چیزیں چاہیے، جہنم پر نصب ہے، اس کو عبور کر کے جنت آئے گی، اور راستہ میدانی، یہ سیدھا نہیں ہے۔ کبھی پہاڑ پر چڑھے وہاں تو کتنی تکلیف ہوتی، سانس پھول جاتا ہے جناب، کتنا دباؤ پڑتا ہے۔ وہ پل بھی اسی طرح یوں جائے گا اوپر کو، کیونکہ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، میدان محشر نیچے ہے، جہنم پر یہ پل نصب ہے، نیچے جہنم، اوپر جنت ہے۔ پل کو اس طرح عبور کرنا، اوپر کو چڑھ کر۔ اور 2 چیزیں وہاں ضروری ہیں، ایک تو تیزی، اور تیزی اللہ دے گا کچھ لوگوں کو، پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح اس کو عبور کر جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ اور دوسرا ثبات ہے، کیونکہ مدحدہ کے الفاظ صحیح بخاری میں کہ اس میں پھسلن ہوگی، پاؤں ٹکیں گے نہیں، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، مگر اللہ استقرار دے گا، ثبات دے گا۔ آج تم اپنے دلوں میں ایمان کا ثبات پیدا کرو، پختہ ایمان، مضبوط ایمان، تو وہاں ثبات بھی ملے گا اور تیزی سے گزرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو اللہ ان چند باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اپنانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان عطا فرما دے، سچی توحید عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی پر قوی ایمان عطا فرما دے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی رسالت کو پورا کرنے والا ہو اور اس کو سچا ثابت کرنے والا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔